السلام علیکم جی. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو عمران احمد خان نیازی نے سوشل میڈیائی ٹیم کے نام کے اوپر جو اتنے بڑے لوگ پالے ہوئے ہیں اور جس کو وہ منتھلی باقاعدہ سیلریز بھی دیتے ہیں اور جن کو سیلری دیتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. 12,000 سے 22,000 بندہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بالواسطہ یا براہ راست رکھا ہوا ہے. 12,000 پرمنٹ روب عمل رہتے ہیں جبکہ مزید 10,000 ڈیلی ویجر کے اوپر امپلائی کر لیے جاتے ہیں. جب انہیں کوئی ٹرینڈ بنانا ہوتا ہے, جب انہیں کوئی مرحلہ درپیش ہوتا ہے تو ان کو اس عرصے کے لیے یا اس ڈیلی ویجر رکھ لیے جاتے ہیں, ان کو اس حساب سے ادائیگیاں کی جاتی ہیں. اور یہ جو ایزی پیسہ ٹائپ کے اکاؤنٹ ہیں یہ ان کے بہت کام آتے ہیں. تو آپ ہماری بات کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے تو اب اس کی سنجیدگی آ گئی ہے. یہ ایک ویڈیو آئی ہے جی جو کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں, جو کرپشن کی بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی سے اخراج ہوا, ان کا یہ داماد ہیں میاں طفیل محمد صاحب کے, تو ان کا اخراج ہوا. اخراج کا مطلب ان کو نکالا گیا, کک آؤٹ کیا گیا, باہر پھینک دیا گیا اعجاز چودھری صاحب کو, کیونکہ انہوں نے جماعت اسلامی کی بنائے گئے ایک ادارے کے اندر مالی کرپشن کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اب میں جماعت اسلامی سے نکل تو گیا ہوں, تو پھر انہوں نے جا کے سود پہ پیسے لے کے اور وہ بھی ڈیفالٹ کر دیے. وہ پھر ڈیفالٹ کیا, وہ عدالتیں چڑھا, عدالت میں ان کا ڈیفالٹ ثابت ہوا, ولفل ڈیفالٹ تھا, اور ان کو الیکشن پہ میں کھڑا ہونے کے اوپر پابندی لگا دی گئی. تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کر لیا کہ آئے میں آپ کی عمران خان سے ملاقات کرواتا ہوں. یہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سن لیا ہوگا کہ 1 کروڑ روپیہ صرف ملاقات کروانے کا ہے. شوکت خانم کو آپ نے اس کے علاوہ دینا ہے, لیکن اس کے باوجود ٹکٹ ملے یا نہ ملے یہ آپ کی اپنی قسمت. ٹھیک, اب وہ جو پنڈی سے بندہ آ رہا ہے, ظاہر ہے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا, ارد گرد کے لوگ کون ہوں گے جو کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی ہر وقت بولتے رہتے, لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں. امریکہ کے اندر سے ایک صاحب ہیں, انشورنس کا کام کرتے ہیں, یوتھی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اس بندے کی کو 2 دفعہ کتے والی کی ہے یار. ٹھیک ہے, مطلب جس طرح بندہ کتے کو باقاعدہ بند کر کے ڈنڈوں سے نہیں پھینٹتا, میں نے اسے ایسے پھینٹا ہے. اور میں نے کہا خبردار آئندہ مجھے تم نے اس طرح کا کوئی چیزیں بھیجی. ٹھیک ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ 6 مہینے وہ بند رہتا ہے, پھر اس کی کتے والی وہ جو ہے وہ جاگ جاتی ہے, پھر وہ بھیجنا شروع کر دیتا, اور سارا عمران خان کا پروپیگنڈا. ٹھیک ہے, تو بہرحال مطلب کہ ان کا ایک ہی کام ہے. مثلا میں نے آپ کو مثال بتائی تھی نا PIC والی, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی والی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا یا سروسز ہاسپٹل تھا, بہرحال وہاں پہ کہ ڈاکٹر صاحب ملے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو وہ لوگ ہیں نا جو لکھ کے دیتے ہیں کہ 3 وقت دوائی کھانا تے ووٹ PTI نو پانا. نہیں ہم نہیں ہیں, ہم 24 ڈاکٹر ہیں. ایک انہوں نے ڈپارٹمنٹ بتایا, اس نے کہا اس کے اندر 4 یوتھی ہیں, کوئی کام نہیں کرنا ہوتا, سارا دن انہوں نے وارڈوں کے اندر بھونکنا ہوتا ہے. جتنی بھی مس بیہیو کی کمپلینٹ ہوتی ہیں ان کے خلاف ہوتی ہیں, اور زیادہ تر انہوں نے چھٹی پہ رہنا ہوتا ہے. اگر آ بھی جائیں تو ادھر ادھر بیٹھ کے وارڈ میں یا ڈاکٹرز کینٹین کے اوپر انہوں نے ٹویٹیں کرتے رہنا. کہتا اب وہ 24 جو ہیں وہ ان میں سے 4 اگر یوتھی ہیں تو ہم 20 کی باقی کی نمائندگی تو نہیں کرتے, ہم تو کام کرنے لگے ہوتے ہیں, لوگوں کی دکھ درد بانٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی آپریشن میں بزی ہے, کوئی ادھر ہے, کسی کی آج ڈیوٹی ہے, کسی کا آج تھیٹر ہے, کسی کا آج OPD ہے, ہم تو اس میں لگے ہوتے ہیں. وہ ہڈ حرام ہر ہڑتال میں آگے ہوں گے ہیں. یاسمین راشد کی ہر کال کے اوپر جان بھی حاضر ہے کیونکہ کام جو نہیں کرنا ہے. تو کہتا لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سارا ہاسپٹل جو ہے وہ یوتھی ڈاکٹروں سے بھرا ہوا ہے. تو یہ اگر آپ عملی زندگی کے اندر دیکھیں تو ان سب کی ووکل, ہر ایک کو گالیاں دینی ہیں, ہر ایک پہ بھونکنا ہے, ہر گزرتے ہوئے. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر شکایت آئی کہ جناب کتے بہت ہو گئے. اچھا جی, کتے بہت ہو گئے ہیں, تو میں نے کہا ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوا, کہیں باہر سے گزر جاتے ہوں گے, پارک کے سامنے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, اب وہ جو ہیں ان میں سے 1-2 جو ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے بھی بھاگنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ان 2 نے وہ باقی جو 30-40 ہیں ان کا رگڑا نکلوا دیا ہے. اب ان کو میرا خیال ہے یا وہ زہر دیں گے یا ان کو گولیاں سے ماریں گے, جو بھی سلسلہ ہوگا. لیکن یہ یوتھی وہ والے 2 ہیں
جو باقیوں کو بھی مروا دیتے ہیں. اور تاثر یہ ہے کہ کتے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ سارے یہیں پہ پلے بڑے ہیں, یہیں پہ ہیں, اس دنیا کے اندر وارد ہوئے تھے اسی علاقے کے اندر ہی. لیکن اب میرا مطلب ہے ایک صاحبہ جو ہیں وہ عدالت میں بھی چلی گئی ہیں. انہوں نے کہا خبردار اگر کتوں کو کسی نے مارا تو یہ والا جو ہے اس کو آپ مد نظر رکھیے گا. یہ جو پرسیپشن بلڈ اپ کرتے ہیں نا کہ ہم بڑی تعداد کے اندر ہیں, عمران خان آ رہا ہے, اس کا بڑا زور ہے, یہ اس کو انکیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شرٹ نہیں بکتی کروڑ روپے کی, یہ پرسیپشن بکتا ہے. اب جو بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار جہاں بھی بندہ ملتا بازار دے تو عمران خان کی گل کرن ڈیا, کیونکہ گل کرنا نہیں عمران خان نے, باقی چپ کیتے ہوئے نے بیچارے. تو وہ جب یہ سوچتا ہے تو کہتا ہے ایسی ٹکٹ لینی چاہیے, کیونکہ باقی تو پارٹیاں تو میری دال نہیں گلنی, جتنے ایسی ٹکٹ لینی چاہیے. تو ملاقات کا صرف 1 کروڑ روپیہ وصول کیا گیا. اس کے بعد شوکت خانم کو بھی کوئی 2.5 کروڑ روپے وصول کیا جائے گا کیش کی شکل کے اندر. اور شوکت خانم کو کے اندر مریضوں کے لیے نہیں ہے, وہ کسی اور کام کے لیے. یار باجی دیاں جائیداداں بھی بننیاں ہوندیاں نے, اور تہاڈا کی خلاف ہے ٹرمپ ٹاور دے وچ سلائی مشیناں چلا کے ہو ہیں. ہاں بڑے عقل مند ہو تسی یار. مطلب ٹرمپ ٹاور کے اندر جو اتنے قیمتی اثاثے ہیں وہ صرف سلائی مشینیں چلا کے ہو جاتے ہیں. اینج نہ کرو یار, ٹھیک ہے. باجی سے کئی گنا زیادہ یہاں پہ مشینوں والی فیکٹریاں ہیں لاہور شہر کے اندر ہی. ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کا کہ امریکہ کے اندر مہنگی جگہوں کے اندر اوپر ان کا جو ہے وہ ایسٹس وجود میں آ گئے. ہاں وردی والوں کی بات الگ ہے, لیکن ان کا تو بیچاروں کی یار عمریں گزر جاتی ہیں کہ دبئی میں ایک فلیٹ آ جائے, یا امریکہ کے اندر جناب کچھ جو ہے وہ حالانکہ جا کے وہاں پہ اپنے جو مارکیٹنگ مینیجر یا بائر ہوتا ہے اسی کے ہاں ہی ٹھہر رہے ہوتے ہیں یا کسی ہوٹل میں ٹھہر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو وہ جناب ایک تو وہ کروڑ روپیہ تو صرف دربار میں حاضری کا ہوگا, اور جو آپ حسب توفیق شوکت خانم کو دینا چاہیں 2.5-3 کروڑ روپیہ اس کا لگا لیں. یہ 4 یا 5 کروڑ روپے کا خرچہ کرنے کے بعد آپ صرف اس قابل ہوں گے کہ آپ مہاتما کے سامنے بیٹھیں. اور اگر آپ اس آڈیو کو غور سے سنیں تو واردات کی ہے, واردات ایگزیکٹلی وہ ہے, وہ جو جعلی سکیم لگا کے پراپرٹی ڈیلر نہیں بیٹھا ہوتا, وہ آپ کے سامنے, آپ اس کے دفتر میں جاتے ہیں, وہ ایک نقشہ دکھاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے یہ بھی بک گیا, یہ بھی بک گیا, یہ بھی بک گیا, یہ بھی بک گیا. بس یہ 2 پلاٹ رہ گئے ہیں, وہ بھی اگلے 1 گھنٹے کے لیے ہیں ہمارے پاس. تو اگر آپ کو لینا ہے تو ان دونوں میں سے فیصلہ کر لیجئے, اور آپ نے یہاں پہ ٹوکن دے کے اٹھنا ہے, ورنہ پھر پتہ نہیں اگلی دفعہ جب آپ فون کریں تو یہ ہو کہ نہ ہو. وہ اس طرح کی ایمرجنسی ڈالتا ہے کہ جس طرح اگر تسی اگلے ادھے گھنٹے دے وچ اے پلاٹ دا فیصلہ نہیں نہ کیتا تو قیامت آ جائے گی, اور آپ اللہ میاں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ پلاٹ کے بغیر اس دنیا میں سے چلے گئے. یہ جس طرح کے پراپرٹی ڈیلروں نے بٹھائے ہوتے ہیں نا ڈرامے باز, اور وہ گاہکوں کو گھیرتے ہیں, یہ وہ والا ڈرامے باز ہے اجاز چودھری. بس یہ ان کا تو انٹرویو ہو جانا ہے آج کے دن میں, تو وہ تو ختم ہو گیا. آج فیصلہ آباد کے چل رہے ہیں, اس کے بعد پنڈی کا ہے, تو وہ تو کل ختم ہو جانا. تو کل کے بعد تو پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اگلے نو کال پا رہے ہیں کہ چھتی آئے وہ کروڑ روپیہ لے کے. اچھا اجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت عقل مند آدمی ہیں. لاسٹ ٹائم ان کے اوپر بھی الزام لگا تھا, اور پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لگا تھا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے ٹکٹیں دیں. ویسے ایک صحافی جو ہیں جو عمران خان کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اکثر گنتی بھول جاتے ہیں. نواز شریف باہر جاتے ہوئے $500 بلین دے کے گیا ہے. ہاں دیکھیں جی, ہاں وہ والے صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی 5-6 پارٹیاں کو پیسے پھاڑ لے سن کہ میں تو ٹکٹ لینا وا. وہ عمران خان کے اوپر درمیان میں تنقید کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے پھر پوچھا, ایک مشترکہ دوست تھے, تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ ایک دم کیوں انہوں نے پچھلے 2-3 پروگراموں میں عمران خان پہ تنقید کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی 5-6 پارٹیوں سے پیسے پکڑ لیے تھے, 5-6 گروپوں سے کہ میں آپ کو ٹکٹ لے دوں گا پی ٹی آئی کی. تو خان نے کہا کہ یار ایک آدھ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تم لسٹ ہی کاٹ کے بہ گئے. تو خان صاحب نے ان کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. خان صاحب کی اپنی دیہڑی مر رہی تھی, وہ ایک ٹکٹ کا اگر 10-10 کروڑ بھی لیں تو میرا مطلب ہے 50-60 کروڑ روپیہ تو دیہڑی ہے نا. تو انہیں پتا تھا کہ میں اگر 10 کروڑ میں دے رہا ہوں تو 5 میں تو یہ بھی دے گا.
تو یہ 6 ٹکٹیں میرے پاس لے کے آئے, 30 کروڑ کی دیہڑی لا کے میرے کو نہیں کھانے کا ایک آدھ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں. تو موصوف نے پھر 3-4 پروگرام اوپر نیچے ٹھوک کے کیے تھے, پیسے واپس دینے پہ گئے سر. وہ صحافی میرا مطلب ہے بہت سینئر صحافی, بزرگ صحافی ہیں. تو اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں جی. تو یہ بنیادی طور پہ اعجاز چودھری صاحب بھی ان کے ہم مشربی ہیں, نہیں ہم ذوق ہی ہیں یا ہم خیال ہی ہیں, ہم خیال کہنے زیادہ مناسب ہے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو پراپرٹی ڈیلر بات بٹھایا ہوتا ہے نا اس نے مارکیٹنگ کے لیے بچا, جو کہ آپ کو کالی ڈال دیتا ہے, یہ وہ والا رول پلے کرنے کے بعد چھتی آ جاؤ, چھتی آ جاؤ اور ٹکنا لے جاؤ ورنہ مک جانی ہے, ٹھیک ہے. اور اعجاز چودھری صاحب کی جو حیثیت ہے وہ اپنا وہ جوس کی ریڑھی نہیں لگی ہوتی, اس پہ جو ٹیپ لگی ہوتی ہے 5 روپے کا گلاس, 5 روپے کا گلاس, اما جی نے دیو, بیبی نے دیو, چھوٹی نے دیو, نکی نے دیو, بڑی نے دیو, جلدی لے لو, لین بنا لو. اور ریڑھی کے سامنے اللہ کی قسم کوئی نہیں کھڑا ہوتا لیکن ٹیپ چلی جا رہی ہوتی ہے, لین بنا لو. بابا جی نے بھی دیو, اگے آؤ جی 5 روپے کا گلاس, 5 روپے کا گلاس, 5 روپے کا گلاس, ٹیپ لگی ہوتی ہے. وہ ٹیپ جی اعجاز چودھری وہ والی ٹیپ تھے. بہرحال یہ عید سے پہلے کسی نے بڑی شرارت کی ہے. یہ بنیادی طور پہ اعجاز چودھری صاحب کی رزق کے اوپر لات ماری گئی ہے, اور وہ جو لوگوں کو گھیر کے لا رہے تھے اور کروڑ روپے وصول کر کے جناب عمران احمد خان نیازی سے ملا رہے تھے, اس بندے کو خود بھی عقل چاہیے کہ جب وہ کانسٹیچوئنسیز کے انٹرویو کر رہا ہے تو اس نے تو ویسے بھی ملنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا دبئی چلو والے کریکٹر, تو یہ دبئی چلو کریکٹر ہے. تو ایسے لوگ اعجاز چودھری کے ہاتھ نہ چڑھیا تو اسد عمر کے ہاتھ چڑھ جائے گا, اسد عمر کے ہاتھ نہ چڑھیا تو فواد چودھری کے ہاتھ چڑھ جائے گا. اس نے کروڑ روپیہ دے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.